اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدا کے لیے، درود و سلام محمد وآل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں آپ کی میزبان صدف عابدی پروگرام بزم نساء لے کر ایک دفعہ پھر حاضر ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، شروع کرتی ہوں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام سے جو بڑا رحیم ہے، جو بڑا کریم ہے، اور درود و سلام اس ہستی پر جو تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئی ہے۔ میں آپ کی میزبان سیما عباس اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک مہمان خصوصی اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ پیش ہیں، اور ان کا نام رباب فاطمہ۔ شکریہ رباب، آپ کا بہت بہت یہاں آنے کا۔ بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ دونوں سسٹر کو اور تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گی، ماشاءاللہ سے ہدایت ٹی وی نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے خواتین کے لیے، جس سے انشاءاللہ تمام خواتین کو رہنمائی ملے گی، اور میں دعا گو ہوں کہ انشاءاللہ اللہ میں اس ہدایت ٹی وی کو اور اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ جی شکریہ رباب۔ جی سیما عباس صاحبہ، آپ جو ہیں آج ہمارے ناظرین کو موضوع بتانا پسند کریں گی کہ آج ہمارے پروگرام کا موضوع کیا ہے؟ جی ضرور صدف۔ پروگرام کی شروعات میں ایک چھوٹے سے قصیدے سے کرتی ہوں کہ کیوں کر نہ ہر ایک دل میں اتر جائے محمد، کیوں کر نہ ہر ایک دل میں اتر جائے محمد، ممکن ہی نہیں لب پہ ٹھہر جائے محمد، اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ، اس وقت محمد کی شعاؤں کا اثر دیکھ، جب 14 ستاروں میں بکھر جائے محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ شعبان کا پرسعادت مہینہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور اس ماہ میں اہل بیت کے گھرانے میں بہت سے چاند طلوع ہوئے، جلوہ افروز ہوئے۔ بہت مبارک، بہت سعادت کا اور خوشیوں بھرا یہ ماہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا ہے۔ اس ماہ شعبان کی 7ویں اور کچھ روایتوں میں 11 حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، تو اس پروگرام کے اس حصے میں ہم جشن ولادت کرتے ہیں حضرت علی اکبر کے سلسلے میں، اور ان کی ولادت کے سلسلے میں ان کے پر روشنی ڈالیں گے، ان سوانح عمری پر، اور 14 معصومین اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ہم اس پرمسرت ولادت کے حوالے سے انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور اس ولادت کے حوالے سے آج کا موضوع ہمارا یہی ہوگا کہ ہماری آج کی نوجوان نسل یا ہمارے مستقبل کا سرمایہ، ان بچوں کو ہم کس طرح اہل بیت اور قرآن سے قریب کریں، کون سی ایسی تربیت کے امور ہیں جو ہم والدین کی حیثیت سے انجام دیں۔ اور میں چاہوں گی کہ اس پروگرام میں ہماری خواتین، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ حصہ لیں، تاکہ ہمیں آپ کی قیمتی رائے کا جو ہے وہ اس سے ہمیں فائدہ اٹھائیں، اور ہو سکتا ہے آپ کی یہ قیمتی رائے دوسروں کو بھی جو ہے فائدہ پہنچائیں۔ تو جی صدف۔ جی میں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک حمد پیش کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور، جی ضرور۔ جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ میں گرد گرد ہو چکا اب آئینے کو صاف کر، سبحان اللہ۔ میں گرد گرد ہو چکا اب آئینے کو صاف کر، میرے گناہ بخش دے میری خطا کو معاف کر۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ کل ہے اپنی ذات میں تو میں بھی تیرا جز ہوں، تو کل ہے اپنی ذات میں تو میں بھی تیرا جز ہوں، جو تیرے راز ہیں نہا تو ان کا انکشاف کر۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جی آپ جو ہیں مولا علی اکبر کی شان میں کچھ ہمارے ناظرین کو تفصیل سے بتانا چاہیں؟ جی ضرور صدف، کیونکہ یہ موقع ہی ایسا ہے جشن کا کہ حضرت علی اکبر کی جو ہے ولادت پہ اگر روشنی نہ ڈالی جائے تو ایسا ہی ہے کہ اس گھرانے کا اتنا بڑا چراغ قمر بنی ہاشم ہے وہ،
کہ ہم شکل نبی ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر ان کی ولادت، کہ شاعر اہل بیت نے کیا خوب کہا ہے کہ درود پڑھ کر یہ کہتے ہیں دیکھنے والے، درود پڑھ کر یہ کہتے ہیں دیکھنے والے، وہی رسول ہے بالکل دیا ہے نام بدل۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی اکبر حسین کی دعاؤں کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ اپنے نانا سے آپ کو اس قدر محبت تھی کہ جب ان کی رحلت ہوئی تو ان کے فراق میں آپ بہت غمگین، بہت اداس رہا کرتے تھے، کیونکہ اپنے نانا سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، اور آپ کے جو نانا تھے وہ آپ سے بہت زیادہ جو ہے وہ منسلک تھے۔ تو آپ دعاؤں میں مانگا کرتے تھے اور اپنے پروردگار سے یہ التجا کیا کرتے تھے کہ مجھے ایسا فرزند عطا کر دے کہ جو میرے نانا کی شکل کا ہو، اور اس حسین کی بات بارگاہ عزتی میں کیوں نہ قبول ہوتی کہ جس کے صدقے سے تمام عالم کو اولاد اور رزق اور تمام نعمتیں میسر ہوتی ہیں۔ اور پھر حسین نے رسول خدا کو بھی اپنے خواب میں یہ بشارت دی کہ بہت جلد تمہارے گھر میں اجالا ہونے والا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں 7 شعبان یا 11 شعبان کچھ روایتوں میں سن 42 ہجری میں جناب حضرت علی اکبر جو ہے ان کا جو قمر جلوہ افروز ہوا بنی ہاشم کے خاندان میں۔ اور شاعر اہل بیت نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا، یہ مصطفیٰ نے خواب میں شبیر سے کہا، روح نے بدن سے لوح نے تحریر سے کہا، روح نے بدن سے لوح نے تحریر سے کہا، دین خدا نے دین کی تصویر سے کہا، یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا۔ ماشاءاللہ۔ کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں آ رہا ہوں پھر سے علی اکبر کی شکل میں۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی معزز مہمان سے یہ درخواست کروں گی کہ اس جشن کے موقع پر، شہزادہ علی اکبر کے اس پرمسرت ولادت کے موقع پر آپ اپنی طرف سے کچھ ہدیہ کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم۔ جی ضرور، ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھی ہم کو باتیں بتائیں۔ تو آج بہت خوشی کا دن ہے ماشاءاللہ سے، آج ہمارے امام حسین کے چراغوں کا ایک نور جناب علی اکبر ان کی ولادت ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو اور تمام ناظرین کو، اور سب سے پہلے ہماری امام زبانہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، ان کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ اور اسی سلسلے میں میرے پاس کچھ منقبت کے اشعار ہیں، میں پیش کرنا چاہوں گی۔ ہو مبارک اکبر یوسف لکا پیدا ہوا، سبحان اللہ۔ ہو مبارک اکبر یوسف لکا پیدا ہوا، آج یہ صورت خیر الورا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، آج یہ ہم صورت خیر الورا پیدا ہوا۔ ذکر ہے گھر گھر جمال پاک کا کہتے ہیں سب، ذکر ہے گھر گھر جمال پاک کا کہتے ہیں سب، لیلا کا پسر کیا چاند سا پیدا ہوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم، شاد ہیں اہل قبیلہ کہتے ہیں صلی علی، شاد ہیں اہل قبیلہ کہتے ہیں صلی علی، کیا حسین شبیر کا یہ دل ربا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لٹا دیں گے جوانی دین احمد کے لیے، یہ لٹا دیں گے جوانی دین احمد کے لیے، کس قدر پوتا علی کا ہم نوا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، کس قدر پوتا علی کا ہم نوا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زینب و کلثوم بے حد شاد ہیں عباس خوش، زینب و کلثوم بے حد شاد ہیں عباس خوش، دوسرا فرزند جو شبیر کا پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بہت اچھا مصرع ہے، باپ کا ہے راحت دل، باپ کا ہے راحت دل، ماں کا ہے ارمان جاں، باپ کا ہے راحت دل، ماں کا ہے ارمان جاں،
حلق میں بنتے علی کا لاڈلا پیدا ہوا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آج یہ آخری شعر. سات ہے شعبان کی کیسی مبارک اے لطیف، آج ہم شکل مرحبا پیدا ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا رباب. آپ نے بہت بہترین یہ جو ہے آپ نے پیش کیا حضرت علی اکبر کی شان میں. اور تھوڑی سی ایک روایت کے حوالے سے میں ان کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی شباہت کا یہ عالم تھا کہ جب لوگوں کو اپنے رسول خدا کی یاد آتی تھی تو وہ جا کر حضرت علی اکبر کی جو ہے وہ زیارت کیا کرتے تھے. اور اس بات کا یقین اس روایت سے بھی ملتا ہے کہ جب میرا مقصد یہاں پہ کربلا کے واقعے کو نہیں دہرانا کیونکہ یہ جشن کا موقع ہے، لیکن اس حوالے سے میں تھوڑا سا یہ تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب مولا نے اپنے بیٹے کو جو ہم شکل پیمبر تھا اس کو رخصت کیا تو یہی کہا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھا کر کے گواہ رہنا پروردگار، آج میں اپنی وہ نشانی قربان کرنے جا رہا ہوں جو ہم شکل پیمبر ہے، جو گفتار میں جو رفتار میں نانا رسول اللہ کا ہم شکل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب عاشور کی صبح اذان علی اکبر کی گونج بلند ہوئی تو ماحول ایسا اور سما ایسا پیدا ہو گیا تھا کہ جیسے مدینے کی گلیوں میں رسول خدا کی آواز اذان کے ذریعے سے جو ہے وہ گونج رہی ہے. اور کیا کہنا ان کی شجاعت کا، کیا کہنا ان کے علم کا، اور کیا کہنا ان کی شباہت کا. تو صدف آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی آپ نے بہت تفصیل سے مولا علی اکبر کے بارے میں بیان کر دیا ہے. اب تو میری تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی ہے. نہیں آپ اس موقع پہ یقیناً آپ کے پاس بھی بہت کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ اپنی دلی جذبات کے ذریعے اس کو ظاہر کرنا چاہیں گی. بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ لیلا کے چاند ہیں، مولا کے چاند ہیں، تو ان کی تو جتنی بھی مطلب منقبت کہی جائے، جتنا بھی ان کے بارے میں ذکر کیا جائے کم ہے. کیونکہ ظاہر ہے مولا امام حسین نے ان کو دعا سے مانگا تھا کہ اپنے نانا کی شبیہ کی صورت میں. تو مولا علی اکبر کا اگر ذکر ہو تو میں اس کے ساتھ ہی مولا علی کا ایک قول شیئر کرنا چاہوں گی، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے تفصیل کے لیے کہوں گی کہ آپ تفصیل سے بیان کریے. ضرور. مولا فرماتے ہیں جو شخص ذرا سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، جو شخص ذرا سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، خدا اس کو بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے مولا علی نے ہم کو کتنی اچھی طرح سے آگاہ کر دیا ہے کہ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں میں کمپلین کرتے ہیں کہ چھوٹی سی مصیبت ہوگی تو اس کو بہت بڑا کر کے پہاڑ بنا. بالکل. فار ایگزامپل جیسے اگر ہمیں رات کو نیند نہیں آ رہی ہے تو وہ اگر ایک رات ہم نہیں سوئے ہیں تو پورے جہان میں ہم ڈھنڈورا پیٹ دیں گے کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آ رہی. ان باتوں کو ہم بھول جائیں گے کہ جب ہم اتنی راتوں سے آرام سے سو رہے ہیں اور صبح خیریت سے اٹھتے ہیں. بالکل صحیح. اور وہی دوسری بات کہ اگر سر میں تھوڑا سا درد ہو جائے گا تو اس کو بھی ہم بہت بڑا کر کے سارا دن اسی کا ایشو رہے گا کہ ہمارے سر میں درد ہے. اور ساری نعمتیں بھول جائیں گے. سارے اعضاء بہت تندرست ہیں، کام کر رہے ہیں. تندرست اعضاء ہیں. تو یہی ہے کہ ہمیں مطلب کس طرح سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اس قول کو ذرا تفصیل سے بیان کیجیے. بڑا نصیحت آموز یہ شکریہ صدف. بہت ہی نصیحت آموز مولا علی کا قول ہے کہ مولا اس میں اصل میں تنبیہ کر رہے ہیں. آپ جب پڑھیں اس قول کو تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرح سے وہ وارننگ دے رہے ہیں، آپ کو خبردار کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو بڑے بے صبر ناشکر ہیں. بالکل. کیونکہ جو معمولی سی مشکلات ذرا سی ان کے پر پڑتی ہے تو وہ سمجھتے کہ ساری دنیا کی مشکلات ان کے پر آ کر ختم ہو گئی ہے. کیونکہ خدا نے اپنے کلام میں یہ فرمایا ہے کہ میں کسی کو بھی اس کی برداشت سے زیادہ جو ہے وہ دکھ نہیں دیتا ہوں. کیونکہ یہ اور یہ بھی کہا ہے قرآن کریم میں ہمارے پروردگار نے کہ میں آزماؤں گا تم کو مال سے، بھوک سے، اولاد سے. اور یہ ساری آزمائشیں، یہ سارے امتحانات جو اللہ تعالیٰ ہم پر ڈالتا ہے وہ ہماری جو ہے وہ پرکھ کرتا ہے، ہمیں جانچتا ہے کہ ہم کس حد تک صبر اور شکر کی منزلوں پر ہیں. اور اسی طرح سے وہ جیسے سونا جو ہے وہ بھٹی میں جب جلایا جاتا ہے تو وہ کندن بنتا ہے، اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، مشکلات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمارے لیے آزمائش یہ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو انسان سے کامل انسان بنا سکیں، تاکہ اس میں جیسے آزمائشوں کی بھٹی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پرکھ سکیں.
کیونکہ ہمارا تو یقین یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ تو بہت تھوڑی ہوتی ہیں. جو آگے کی پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو ایک مستقل دائمی دنیا میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں ملیں گی، اس کے لیے ہم نے کیا کیا، اس کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے. تو اس کے حوالے سے میں ایک چیز بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جو چھوٹی چھوٹی اپنی پریشانیوں کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ بہت پریشان ہم پر جو ہے بہت زیادہ مصیبت پڑی، بالکل اللہ سے شکایتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں فلانے کو کیوں نہیں ہے، ہمیں کیوں ہے، اس طرح کی بہت. تو اللہ تعالیٰ جہاں رحیم و کریم ہے وہ قہار اور جبار بھی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی یہ بات اس کو ناراض کر دے، اور پھر ایسی صورت میں ایسا نہ ہو کہ کوئی بہت بڑا عذاب آپ کے پر جو ہے وہ ڈال دے. بالکل، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا بھی ہم شکر ادا کریں. بالکل بہت کم ہے. معصوم کا قول ہے اس کے سلسلے میں کہ اللہ اپنے بندوں کو قریب لانے کے لیے اس کی بندگی میں عاجزی اور انکساری اور تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اس کو پریشانیاں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اور جس کی اصلاح نہ کروانی ہو اس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. اس لیے معصوم کا قول ہے کہ اگر 40 دن تک کسی مومن کو کسی آزمائش، کسی پریشانی، کسی دکھ کا سامنا نہ ہو تو وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ یا اللہ ہم سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ تو نے اپنے نظر کرم سے ہمیں جو ہے وہ آزاد کر دیا اور ہم پر نظر کرم نہیں کری. تو اس بارے میں مولا علی کا ایک بہت اچھا قول ہے جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کسی شخص نے پوچھا مولا سے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو آزمائشیں ہم پر آتی ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائشیں ہم پر آزمائشوں کی صورت میں ڈالی ہے تاکہ ہم بہتر ہو سکیں، یا یہ آزمائشیں، یہ مشکلات ہم پر ہماری کسی گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. تو میرے مولا کا کیا جواب تھا کہ ان کا جو یہ جواب ہے وہ ایک اپنے اندر ایک بحر بیکراں رکھتا ہے اور اس کا ہر قطرہ ایک سمندر رکھتا ہے. کہ مولا نے فرمایا کہ اگر یہ آزمائشیں، یہ مشکلات تمہیں اللہ کے نزدیک لے جائیں تو تم سمجھو کہ یہ اللہ نے تمہاری اصلاح کے لیے تم پر یہ آزمائشیں ڈالی. سبحان اللہ. لیکن اگر یہ آزمائشیں تمہیں اللہ سے دور کر دیں تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے کسی گناہوں کا کفارہ ہے جو اللہ نے تم سے ناراض ہو کر تمہارے پر یہ ڈالی. تو اسی لیے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ اللہ خود یہ فرماتا ہے کہ جو ہم اکثر، آپ نے بات کی کہ ہم اکثر چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ کرتے ہیں، ہمیں فلو ہو گیا، سر میں درد ہو گیا ہمارے، تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ انہی چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے میں نے تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ ہے تمہارے لیے. کہ ہم اس سے ہی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہیں. بالکل بالکل. تو اتنی بڑی بات اللہ میاں کہہ رہا ہے کہ ہم بس پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ چیز، جہاں ایک طرف یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم اتنی ہی مصیبت انسان کو دیتے ہیں جتنی اس کی برداشت کرنے کی طاقت ہو. لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایک دم سے پریشان ہو کے بالکل ہی، میرے خیال سے وہی والی بات ہے مولا علی کے قول کے مطابق کہ ہمارے ایمان میں کمی ہوتی ہے، ہمارا یقین اللہ کی طرف سے جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام پریشانیاں جو ہے وہ ہمارے پر اس لیے آئی ہیں کہ ہم جو ہے وہ گناہ گار ہیں. لیکن اگر اس چیز کو سمجھیں کہ یہ تمام چیزیں آپ کی اصلاح کے لیے ہیں، آپ کو اللہ جو ہے انسان کامل بنانا چاہتا ہے، اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات، یہ پریشانی ڈال کر آپ کو جیسے کندن بنتا ہے سونا جو ہے وہ بھٹی میں، اسی طرح انسان کی اس طرح سے آزمائشوں کے ذریعے جو ہے وہ. اور یہی بات ہے کہ ظاہر ہم لوگ جب خوش ہوتے ہیں، ہمیں جب کوئی اتنی بڑی خوشی مل جائے تو ہم، میرے خیال سے اس میں شاید نہیں، بعض دفعہ اکثر ہوتا ہے یہ کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مگر جس طرح کرنا چاہیے ہمیں ہم وہ نہیں کر پاتے. اور جہاں ہمیں کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ دیکھیے اللہ میاں یہ ہو جائے دعائیں ہو رہی ہیں، اور جہاں ہم کو خوشی وہ مل گئی اور ہم اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں. تو یہ چیز میرے خیال سے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ہمیں خود بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے. میں خود سب سے پہلے اپنے آپ کو کہوں گی کہ میں بھی اس میں شامل ہوں. بس اللہ میاں ہم کو یہی ہے کہ نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ راستے پہ جانے کے لیے آپ کی بات سے مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا احتساب کرنا پڑے گا. سب سے پہلے کٹہرے میں اللہ کی عدالت میں ہمیں خود اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ہم کسی دوسرے کو ایڈریس کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات. تو مولا علی کا ذکر چلا تو مجھے ایک چھوٹا سا قصیدہ ان کی شان میں آپ سب کی اجازت ہو کہ ہیبت ناد علی میں یہ قرینہ دیکھا، ہیبت ناد علی میں یہ قرینہ دیکھا، رقص کرتا ہوا خشکی پہ سفینہ دیکھا. جب بھی مشکل میں لیا
نام علی گھبرا کر، سبحان اللہ، جب بھی مشکل میں لیا نام علی گھبرا کر، میں نے مشکل کی جبیں پر بھی پسینہ دیکھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین اب ہم بریک کی طرف جاتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم.